شادی ہونے کے بعد جو ہے ان کے سسرال والوں نے بہت ظلم کیا ان کے اوپر. وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور ان کے ساتھ میں ایسی چیزیں ہوئی کہ ان کو ٹارچر ہونے لگا, اور ٹارچر ہونے کے بعد ان کے اوپر کوئی سایہ جو ہے ان پر آ گیا اور وہ پاگل جیسے حرکتیں کرنے لگی. تو یہ بچپن میں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر جو ہے بہت مطلب عجیب سا لگتا تھا. ایک جب اس سے بات کرتا تھا کوئی مولانا آ کر, تو اس ٹائم پہ ہم لوگ پری مریدی میں نہیں تھے, کیونکہ ہمارے دادا جو تھے وہ پری مریدی میں نہیں تھے. وہ مسجد کے صدر تھے اور کافی شریعت میں کٹر تھے, اسلام میں کٹر تھے. تو میری بہن کو دیکھا گیا کہ میری بہن کے آنگ میں کوئی چیز آتی ہے, اب وہ اپنا نام ابھی نام نہیں بتاؤں گا, کیونکہ نام بتاؤں گا تو چیزیں ہو جائے گی. ہاں وہ نہیں نام نام کسی کو بتاتی ہے, مت ہاں بتائے گا. ہاں, تو کسی کا نام نہیں. جو ہے وہ بتاتی ہے اور وہ اس کو بولتی ہے کہ مطلب میں اسی جگہ فلانی جگہ اس کو پکڑی ہوں, ایسا ویسا, اس کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ ہوتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسا اپنی آپ بیتی بتا رہی ہے, جیسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آپ بیتی بتا رہی ہے. تو میں نے تو علاج کرتے ہوئے میں نے میرے ابو کو دیکھا نہیں, میں نے اس کو یہ علاج کرتے ہوئے وہ شاید جب ان کا طلاق ہوا, جو ڈیورس ہوا, تب ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہم لوگوں نے بہت تکلیفوں سے. تو وہ خود بخود ان کا مائنڈ کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ مطلب یہاں سے ہٹا کے اس کو دماغ کو بدلا جائے, اس کی سوچ کو بدلی جائے. تو ابو نے کیا کیا, ابا حضور نے کہ ان کو جو ہے نرسنگ اس میں ڈال دیا اور اس کا مائنڈ وہاں سے بدل گیا, اور خود بخود وہ ٹھیک ہو گئی. ہم نے کچھ بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی, اور نہ ہمیں کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی. تو سوال تو یہ تھا کہ مطلب دماغ میں سوال بچپن سے ہی اٹھتا چلا گیا کہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ ایسا بھی کرنے بول رہا ہے اللہ, ایسا بھی کرنے بول رہا ہے اللہ, ایسا بھی بول رہا ہے, خود ہی کائنات بنایا, سب کچھ خود ہی بنایا, پھر ایسا بھی کرنے بول رہا ہے, پھر ویسا بھی کرنے بول رہا ہے. پھر بچپن میں روزہ رکھنا, وہ کڑی دھوپ میں روزہ رکھنا, تکلیفوں میں, یہ سب چیزیں سوال جو بچپن سے اٹھتی چلی گئی ہے. کہ مطلب سوال ہم ماں باپ سے ہی پوچھتے تھے, تو ماں باپ نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ بھی جاہل ہی تھے, کافی سب پڑھے لکھے نہیں تھے, بس اتنا جانتے تھے کہ نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, بس یہی جانتے تھے. تو اسکول کی تعلیم بھی اردو اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کیا. ایک چیز میں نے بچپن میں نوٹس کیا کہ ہر گھر میں اگر کوئی گھر میں ٹی وی آ جاتی تھی تو اس ٹی وی کو اور اتنا حرام کیا گیا کہ مطلب اس گھر کو ہی بولا جاتا تھا کہ وہ شیطان کا گھر ہے. کیونکہ اسلام میں فوٹو کو منع کیا گیا, ہاں تصویر فوٹو رکھنا, فوٹو. تصویر بالکل منع کیا گیا. تو اسی وجہ سے اس ٹی وی کو شیطان بنایا گیا, یہ نہیں کہ بنایا دیکھنے والا شیطان, وہ ٹی وی کو شیطان. تو بچپن سے یہ سوال اٹھا کہ مطلب ٹی وی شیطان کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھنے والے کی نظر ہے, دیکھنے والا کیا دیکھنا چاہتا ہے, اچھی چیز دیکھنا چاہتا ہے, بری چیز دیکھنا چاہتا ہے. تو دیکھنے والے کی نظر ہونا چاہیے, اچھی اور بری. ٹی وی کی کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ اور جس نے ٹی وی بنایا تو اس کو دماغ تو اللہ ہی نہیں دیا, صحیح بات ہے. اس کو بنانے کی جو طاقت جو اللہ ہی نہیں دیا ہے نا. تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے. تو حرام حلال کیا ہوتی ہے, سب دماغ میں چیزیں اٹھتی چلی گئی, بس چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی. اور جب ماں باپ میں ابا حضور سلسلے میں داخل ہوئے, کچھ بہن کی چھوٹی والی بہن کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے ان کے کوئی نزدیک کے ایک پیر صاحب کے پاس, جو بہت بڑے ہستی اس زمانے کے رہ چکے, میں نام نہیں بتاؤں گا, تو وہاں پہنچا, انہوں نے وہاں پر علاج کیا. علاج کرنے کے بعد انہوں نے ان کی چیزیں, ان کی ادائیگی بہت پسند آئی, تو انہوں نے وہاں سے وہ مرید ہو گئے. اب وہ مرید ہو گئے تو گھر کا ماحول چینج ہو گیا, کیونکہ جب مرید پہلے تھے تو ایک شریعت کے مطابق چل رہا تھا گھر, اب مرید ہو گئے تو مرید کا ایک ماحول ہی الگ چینج ہو جاتا ہے. تو بچپن میں جب ہم مسجدوں میں جاتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, کیونکہ ہم تو شریعت میں تھے, ہم تو ایک مولانوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اور سب چیزوں کو فالو کرنا, ہر چیز کر رہے ہیں بچپن میں. تب ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کا طریقہ ہی چینج ہو گیا. اب ماں باپ ہر چیز سے مطلب الگ ہی سوچنے لگ گئے ہیں. تو ان لوگوں سے ہم بچپن میں سوال اٹھاتے تھے کہ ایسا کیوں, ویسا کیوں, ویسا کیوں. تو وہ لوگ بولتے تھے یہ ہماری پوری پیری مریدی ہے, تم لوگ نہیں سمجھو گے, تم لوگ جو کر رہے ہو اپنا کرو. تو یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی, سوال اٹھتے چلے گئے, سوال اٹھتے گئے, تو جواب تو مجھے ملا ہی نہیں. میں بڑا ہو گیا, شریعت وہ لے کے چلتے چلتے ہی بڑا ہو گیا, بہت سے سوال اٹھتے گئے. تو سوال کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا, میرے کو جنت کا جواب نہیں ملا, میرے کو دوزخ کا جواب نہیں ملا. ہر چیز میں نے سوال اٹھایا, مجھے کوئی جواب نہیں ملا. جب میں نے صرف باپ کی خوشی کے لیے کہ باپ خوش ہو جائے گا, میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, تو میں نے سوچا کہ شاید میں باپ کے راستے میں چل کے دیکھوں آخر ہے کیا.
تو ہوں، ایک دفعہ جو ہے میرے جو پیر صاحب ہیں میرے گھر آئے. میرے گھر آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بٹھایا اور بیان شروع کیا, اور انہوں نے بولا کہ مطلب جس وقت تمہاری موت ہوگی تو تم کلمہ کیسے پڑھو گے. تو سب لوگوں نے الگ الگ جواب دیا. کوئی کسی نے بولا ہم دل سے پڑھیں گے, کسی نے بولا ہم زبان سے پڑھیں گے, کسی نے بولا ہم روح سے پڑھیں گے, کسی نے بولا ہم سوچ سے پڑھیں گے, کسی نے بولا ہم نگاہوں سے پڑھیں گے. تو پیر صاحب نے بولے کہ یہ سب چیز ناپاک ہے, یہ سب چیز ہوں، ناپاک ہے, پورے وجود جو ہمارا وہ ناپاک ہے. اب یہ ناپاک چیز سے تم اللہ رسول کا نام کیسے لو گے؟ صحیح بات. کیونکہ اگر سبھی قرآن میں کچھ بولتا ہے کہ ناپاک ہے تو ہاں تو قرآن میں یہ بول دیا گیا کہ تم نجائز سے بنے ہو, ٹھیک ہے, تم ناپاک چیز سے بنے ہو, تو یہ ہمارا وجود پورا ناپاک ہے, تم کیسے لوگے؟ تو وہ سوال مجھے ہم سے کھٹک گیا. پاک تو شیطان ہے. شیطان جی جی جی. آگ سے بنا ہوا ہے, تو آگ وہ پاک ہوتی ہے, اور ہم مٹی سے ہاں بنے ہیں, مٹی گندی ہے اسلام کے حساب سے. گندگی پھیلانے والے لوگ بھی تو ہے, گندگی پھیلاتے ہیں زمین پر. تو فرشتے نے پہلے ہی بول دیا تھا اللہ کو. ہاں 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 تو ہاں, یہ مٹی کے لوگ بنا رہے ہو, یہ گندگی پھیلائے گی. ہاں گندگی پھیلا گئی. تو اللہ کئی بار ہم لوگ گندا بھی بولا ہے, کئی بار بیوقوف بولا ہے انسانوں کو. تو جب میں کیا کہہ رہا تھا, میری گاڑی کا اٹک گئی. ہاں وہ بتا رہے تھے نا کہ کچھ لوگوں نے پاک ناپاک, بتایا ہاں کہ وہ پاک اور کلمہ. ناپاکی بیٹھ گئے. ہاں جی جی جی. تو انہوں نے کہا کہ آخری دم میں تم کلمہ کیسے پڑھو گے؟ تو وہ بات میرے کو گھر کر گئی. اب میں بولا یہ تو بہت پوائنٹ کی بات ہے, اب جو پوائنٹ کی بات ملتی ہے تو میری عادت ہے کہ اس کے اندر گھس جاتا ہوں میں. تو میں نے ارادہ کر لیا وہیں پر ہی. تو اس کے بعد میری شادی ہوئی. شادی ہونے کے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جب شادی ہوئے گی میری, تو میں اپنی وائف کو لے کے شاید ساتھ میں مرید ہو جاؤں گا ان سے, کیونکہ علم کی تلاش کرنا اچھی چیز ہے اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو میں ان سے شادی کے بعد ہم دونوں مرید ہو گئے. وہاں سے مرید ہونے کے بعد وہ چیز میرے کو دی گئی جو چیز کا سوال مجھ سے پوچھا گیا. تو ہمارے اندر جو چیزیں ہیں, آج یہ چیز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, یہ ہمیں وعدہ لیا جاتا ہے جب بیعت ہوتے ہیں. جب ہمارے ساتھ جب بیعت ہوتا ہے, جب میں کسی مرید کو بیعت کروں گا تو اپنے مرید سے یہ وعدہ لوں گا کہ جو میں راز تجھے دے رہا ہوں کلمے کا, وہ کسی کو نہیں بتائے گا, چاہے اچھا. تمہارا سگا بھائی رہن دو, سگی بیوی رہن دو, یا سگی اولاد رہن دو. تو یہ کلمے کا راز یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس جو ہے اوپر اور نیچے کی طرف آتی ہے. تو لا الہ جب ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے, اور محمد رسول اللہ جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو جب اللہ جو ہے اوپر کی طرف ہے, اور محمد جو اللہ جب نیچے اترا وہ محمد بن کے اترا. اب سمجھ رہے میری اچھا. بات کو؟ اللہ جب عرش پہ تھا, عہد پہ تھا, احد تھا, تو وہ اللہ تھا. جب وہ نیچے آیا تو کلمہ طیب ہو گیا, تو وہ محمد ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے اس کو اپنی سانسوں میں بسانا ہے, اللہ رسول کو اپنی سانسوں میں بسانا ہے. ایک بھی سانس اگر اللہ رسول کے بنا نکلی تو وہ سانس ہمارے لیے حرام ہے. تو اس کے حساب اب سے مطلب یہ بھی ہو گیا کہ محمد ہی اللہ ہے. ہاں میں آگے آپ کو اس چیز کو بتاؤں گا, کیونکہ نور من نور اللہ کا جو آپ لقب دیتے ہیں ہم اللہ یا رسول اللہ کو, تو اسے وہ چیز خود بخود جا کے مل جاتی ہے. اور جب تو یہ دنیا جب اچھا, یہ کسی کو نہیں بتانا تھا, آپ نے تو لائیو میں بتا دیا, یہ تو بہت سارے لوگ سن لیں گے. جاننے کوئی بات نہیں, وہ نصیب کی بات ہے, جس سے سننا ہے سن لے. تو اب میں کیا کروں گا ایسے راستہ رکھ کے, بتائیے نا, ایسے راستہ رکھ کے میں کیا کروں گا بتائیے. میں اتنے بڑے صدمے میں ہوں ظفر بھائی کہ کیا بتاؤں, جس کو اپنی سانسوں میں بسایا, جس کو رات دن اپنی سانسوں میں بسایا, 24 گھنٹہ پتا ہے 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں ہوتی ہیں. ان لوگوں نے کوئی کیلکولیشن کیا ہوا تھا ہمارے بزرگوں نے, 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں ہوتی ہے, اور یہ 24,000 رکعت بولتے ہیں اس کو نماز. اچھا. جب اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو 24,000. تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس سانس, جب ہماری سانس چلتی ہے کھانا کھاتے وقت بھی, تو اس میں بھی اللہ رسول کا نام ہوتا ہے. یہ تو میں اچھا. ابھی آپ میں طریقت میں آ گیا, تو میں پہلے اپنی چیزوں کو بس سنا دیتا ہوں. ہاں ہاں تو ماں باپ سلسلے میں آئے, تو سلسلے میں آنے کے بعد میری شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد جو ہے میں سلسلے میں داخل ہوا, تو میرے پیر صاحب نے مجھے بیعت کیا, میری بیوی کو مجھے بیعت کیا. ید اللہ فوق ایدیہم کی آیت پڑھائی گئی, ہم مرید ہوئے, ہم نے کلمے کا راز دیا جو آپ کو ہم نے بتایا. تو
چیزیں ایسی ہوئی کہ اب علم کی تلاش میں یہ راز ملنے کے بعد، یہ چیز ملنے کے بعد اپنے اندر اللہ رسول کو بسانے کی کوشش، مطلب عادت ڈالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہم لوگ کو عادت نہیں تھی یہ سب چیزوں کی. اب وہ عادت ڈالنے کی کوشش کی کہ عادت ڈالتے ڈالتے ایسی عادت ہو گئی تھی ظفر بھائی کہ مطلب ہم نارمل رہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز پہ اللہ رسول کا نام چل رہا ہے. ہر جگہ پہ ہر چیز پہ اللہ رسول کا، شاید ایسی عبادت کوئی کرتا ہو. تو رات دن ایک کرنا، پھر بعد میں شریعت اللہ اپنی جگہ پہ، شریعت کے جو 5 پلر ہیں وہ اپنی جگہ پہ، وہ تو ہر مسلمان کا جو فرض ہے وہ لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لے کے چلنا ہے. ہمیں مرید بننے سے پہلے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ شریعت پہ قائم رہو گی، شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے ہمیں. شریعت ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ ہمارا لباس ہے، ہمیں وہ پہن کے رکھنا ہے. اگر ہم شریعت اتار دیے تو ہم ننگے ہو جائیں گے. تو یہ شریعت ایک لباس ہے ہمارے لیے، شریعت ایک لباس ہے. وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے وہ ہمارے لیے لباس ہے، وہ ہم کو کرنا ہی ہے. دنیا میں اگر رہنا ہے تو کرنا ہے، اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو اس دنیا سے باہر نکل جاؤ، اس بستی سے باہر نکل جاؤ، اس ماحول سے باہر نکل جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑ پہ جاؤ، اللہ رسول کا ذکر کرو، پھر وہ چیز کی تلاش کرو. تو رات دن جو ہے یہ مطلب اس کی عبادت میں رہنا، اس کے ذکر فکر میں رہنا. بیوی بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ رات رات میں بیٹھے رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے. مہینہ ہمارا 40 دن اور جو وظیفے ملے جاتے تھے وظیفے کرتا ہے، عملیات کرتا ہے، چیزیں بزرگوں کی زیارت کرنا، رات رات بھر باہر رہنا، اور کہاں علم مل رہا ہے، کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہے ان سے بیٹھ جانا، وابستہ رکھنا، اور ان سے باتیں شیئر کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا، چیزوں کو حاصل کرنا. کیونکہ پوری بات خانقاہوں میں نہیں بتائی جاتی ہے، اپنا عقل لگانا پڑتی ہے. وہاں پر اشاروں میں بات بتائی جاتی ہے اور اپنی عقل کو لگانا پڑتا ہے. تو بزرگوں کی زیارت کرنا، علم کی تلاش کرنا، راتوں پر باہر رہنا، یہ سب چیز چلتا تھا کہ مطلب کافی دن تک، کافی سال تک کہ وہ مطلب پوری رات باہر رہنا. پھر فجر کے بعد جو ہے آگے گھر پہ سونا، پھر 4 گھنٹہ جو ہے سونا، پھر 10 بجے 9 بجے جو ہے پھر واپس کام پر چلے جانا اپنا. کافی مطلب بہت اندر تک گھس گیا تھا، یہاں تک کہ جو مقام میں نے حاصل کر لیا، جو آخری مقام ہوتا ہے، ایک فنا اور بقا کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا. یہ فنا اور بقا کا مقام ہوتا ہے، وہ مقام میں نے مریدی میں حاصل کر لیا. تو لوگوں کی نظر میں مجھے بہت تعریفیں ملنے لگی، بڑے بڑے بزرگ جو میری تعریف کرنے لگے، بتانے لگے کہ بہت آگے جائے گا. یہاں تک کہ پھر مجھے اپنے ابا کی خلافت ہوئی، میرے ابا کو میرے مرید بننے کے بعد خلافت ملی، میرے ابا حضور کو. اچھا، اب میرے ابا حضور اور میرے پیر صاحب دونوں ایک ہی پیر سے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ابا حضور کے جو لوگ آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، تو وہاں کچھ الگ باتیں چلتی تھی، میرے پیر صاحب کے پاس الگ باتیں چلتی تھی. تو جب میں اب دونوں جگہ سے سن رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس دونوں چیزیں دونوں جگہ، اب میں دونوں جگہ سے سن رہا ہوں باتیں. اب دونوں باتیں الگ الگ کر رہے ہیں، اب دونوں باتیں الگ کر رہے ہیں. تو میں نے سوال اٹھایا، یہ اٹھایا کہ تم دونوں جو ہے ایک ہی پیر کے مرید ہو، ایک ہی پیر کے خلیفہ ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں وجود کو پاک بول رہے ہیں، آپ جو ہے وجود کو پاک بول رہے ہیں، اور وہ جو میرے پیر صاحب بول رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وجود ناپاک ہے. تو انہوں نے مجھے، جو ابا کے ساتھ میں جو اور بھی خلیفہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے روک دیا. میں سوال اٹھا رہا ہوں، انہوں نے مجھے روک دیا، اور میرے پیر صاحب کو فون کر کے بولا کہ یہ سوال ایسے سوال پوچھ رہے ہیں. تو جب میں اپنی پیر صاحب کے پاس گیا تو میرے پیر صاحب نے 10 لوگوں کے سامنے مجھے جو جھاڑا ہے وہ آج تک مجھے بات یاد ہے. اس کے بعد سے میں نے پیر صاحب سے سوال کرنا چھوڑ دیا. کچھ اشاروں میں چیزیں مل جاتی تھی، اس کی تلاش کرتا تھا اور چیزیں ملتی چلی گئی. بس جو بھی ملتا تھا وظیفہ لیتا تھا، اور جو وہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے اس چیز کو عمل کرتا تھا. اب 40 دن چیزیں راتوں بھر کام میں، کارخانے میں کرنا، جو ہمارا کارخانہ ہوتا ہے کام کی جگہ پر، یونٹ پہ، وہاں پر کرنا، پھر گھر پہ کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. آگے کی چیز جو ملتی چلی گئی. بس اس کے بعد ہی مطلب اس کے بعد مجھے جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کافی مطلب آگے جا رہا ہے چیزوں کو، مطلب محفل میں بیٹھنا، بیانات کرنا، خلیفہ اور فاتحہ پڑھنا، اور نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بتانا، طریقت کے بارے میں بتانا، یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے. تو لوگوں نے میرے پیر صاحب سے ریکویسٹ کری، لوگوں نے، بڑے بڑے جو باہر کے جو خلیفہ تھے، وہ مطلب ہمارے میں کیسا ہوتا ہے کہ ادب اور احترام سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور جس کے بعد ادب اور احترام نہیں ہوتا ہے تو وہ مطلب کسی چیز کے لائق کا نہیں ہوتا ہے. تو پہلا جو ہماری جو سیڑھی ہوتی ہے، ہمارا سبق ہوتا ہے وہ ادب اور احترام. تو یہ ادب احترام ظفر بھائی، میں نے دیکھا
کہ یہ ادب احترام ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ رسول کے لیے، تو بھائی وہاں پر تو ادب اور احترام تھا ہی نہیں. وہاں تو ابو بکر گالیاں دے رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے. ہم تو اپنے پیر صاحب کے سامنے اف تک نہیں کہتے ہیں کسی کو، وہاں تو گندی گالی دے رہے ہیں. اور میں نے جہاں تک کہ پڑھا ہے پورا، تو وہاں پر تو ادب اور احترام کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں تو صحابی رسول اللہ کو بول رہے ہیں یا رسول اللہ اس کا میں نے ابھی تک کپڑا نہیں کھولا لونڈی باندھی کا. رسول اللہ اسے مانگ رہے مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے. یا رسول اللہ میں نے اب تک اس کا کپڑا نہیں کھولا ہے، مطلب اب تک میں نے اسے ننگا نہیں کیا ہے. یار ظفر بھائی ہم کون سے مطلب سلسلے میں تھے، ہم کون سا اسلام فالو کر رہے تھے؟ مجھے ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں بہت صدمے میں ہوں. پورے اسلام کو ظفر بھائی ایک خوبصورت چادر میں لپٹایا گیا ہے. بہت خوبصورت چادر میں لپٹایا ہاں گیا ہے. بہت خوبصورت اب نبی نے لپٹایا گیا ہے. تو باہر لوگ ایک عورت کو دیکھا، ہاں جی 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 دیکھو نا وہ ابھی بھاگ کر ہمارے آئے. خانقاہ میں آج ہمارے پاس بڑی بڑی عورتیں جوان بچی آتی ہے، ہمارا ہاتھ چومتی، ہمارے ہاتھ پہ بھوسا لیتی ہے ظفر بھائی، ہمارے ہاتھ پہ بھوسا لیتی ہے. کیا ہماری نیت ان کے اوپر کچھ ایسی گئی جو رسول اللہ کی نیت ایک عورت کے اوپر گئی؟ مجھے وہ چیز سوچ کے بہت صدمہ ہوا. ہمارے پاس اتنی عورتیں آتی ہیں، ہم اپنی بڑی بھی عورت رہی ہم اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. بڑی عورتیں بڈھی عورتیں نہیں، ہم اپنی بیٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ رسول اللہ کا تاج ہے. ہمارے سر پہ جو ہے رسول اللہ کا تاج ہے، ہمیں کھینچے خلافت سے نوازا گیا. ہم ان کا ہی سایہ ہوتے ہیں. جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا، تو اسی طرح سے علی فرماتے ہیں کہ جس کا حسن مولا اس کا میں مولا، حسن فرماتے ہیں جس کا حسین مولا اس کا میں مولا. اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے آیا ہے، ہمارے تک یہی چیز چلتی ہوئی آئی ہے کہ ہمارے پیر صاحب یہی بولتے ہیں کہ میں جس کا پیر فیضان بھی اس کا پیر. ٹھیک ہے، تو لوگ وہ حیثیت سے جو رسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہے، تو وہ حیثیت سے لوگ ہمارا ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں. اور ہم اسی نظر سے اپنی بیٹی کی نظر سے، جو ہمارے جتنے مریدین ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، ہماری اولاد. اگر رسول اللہ تھوڑا سا آپ کو میں روکنا چاہوں جی گا. جی 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 جیسا آپ نے بتایا کہ بہت خوبصورت عورتیں بھی آتی ہیں اور وہ آ کے آپ کو اپنا ہاتھ بھی چومنے کو دیتی ہیں. جی میں جی کہوں گا جیسے ہم نے نبی کی وہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی نے صرف ایک چلتی ہوئی عورت کو دیکھا اور آ کے جی فٹافٹ انہوں نے بھاگ کے اپنی وائف کے ساتھ میں سیکس کیا. اگر ایسا کوئی جی جی عورت آ کے اور اپنا مطلب ہاتھ چومتی ان کا، تو مجھے تو جی لگ رہا ہے ان کا ڈسچارج ہو جاتا. صحیح بتایا آپ نے. جب ان کی یہ نظر سچائی اتنی گندی تھی ظفر بھائی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایکچولی عام انسان کے ساتھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے ظفر بھائی. ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، جو گندا انسان بھی ہوتا ہے نا، گندا انسان، اس کے ساتھ میں بھی اس چیزیں نہیں ہوتی ہے. جب تک ہم اس کو دل بھر کے دیکھ نہ لیں، اس کو محسوس نہ کر لیں کوئی عورت کو، تو ہمارے ساتھ وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو کبھی اس چیزیں نہیں ہوئی، ہم نے سوچا بھی نہیں. ہم تو راہ چلتی لڑکیوں کو بھی اپنی بیٹی اپنی ماں سمجھ کے نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری نظروں کا پردہ جو ہے ہم اسی کو صاف کرنا ہے. جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، جس میں ہمارے اس میں 5 نفس ہوتی ہے، تو یہ نفس کا پہلا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کو صاف کریں، جب جا کے ہم قرب الہی تک پہنچیں گے. تو یہ جو خلافت جو ہمیں وہاں سے خلافت بھی عطا ہوئی، تو خلافت عطا ہونے کے بعد تکلیفیں بھی بہت بڑھنے لگی ظفر بھائی. خلافت عطا ہونے کے جب تک مرید تھے سب چیزیں حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ مطلب جو آخری مقام جو ہوتا ہے نا، جسے سلسلے والے سمجھ جائیں گے کہ ایک آخری مقام ہوتا ہے کہ آخری مقام پر آ کر بہک جانے کا ڈر ہے. تو آخری مقام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فنا اور بقا کا مقام ہوتا ہے. یہ فنا بقا کیا ہوتا ہے ظفر بھائی؟ جو خدا کا قرب حاصل کر لینا ہوتا ہے. جب ہم اپنے نفس کی طرف سے، جب اپنے نفس کے مقامات کو پار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نفس رحمانی آتا ہے. ان نفس رحمانی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ چیز میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو اس کے بعد جو ہے خلافت جو ہے مجھے عطا کی گئی وہاں پر. تو ایک بار میں ایک چیز بتا دوں، میں اس میں جوڑ دوں کہ خلافت ملنے کے بعد میں ایک درگاہ میں راتوں میں جانا جو میری عادت سی رہی. تو وہاں پر اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں. میری لائف میں جو شادی ہوئی تھی وہ جو ہے اس میں میرا ایک طلاق ہو چکا. اچھا. وہ طلاق تھا 3 طلاق. وہ شاید میری زندگی کی
سب سے بڑی خرابی یا دھبا بول سکتے ہیں میری لائف کے اندر، ورنہ میری پوری لائف کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں. آپ تو نے اس دیا میں تھا کچھ طلاق؟ چیزیں، جی ہاں میں نے دیا تھا، کہ کچھ چیزیں مجھے پتا چلی جو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو ٹھیک ہے. لیکن میرے حساب سے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شریعت کا جو شیطان ہوتا ہے، جو رسول اللہ نے بنایا ہے، وہ شیطان اس وقت مجھ پر سوار ہو گیا، اور میں اس کی آج تک اس کو پچھتا رہا ہوں. اور میں وہ چیز کا آج تک خامیازہ، بچوں سے لے کر دو بچے ہیں، تو بچوں سے لے کر اس کا پورا ہر چیز میں پورا کرتا ہوں پیسے سے، اس کی ضروریات سے. اس کی وجہ سے آج کی زندگی، جو میری آج کی جو لائف ہے، آج دوسری بیوی سے جو 2 بچے ہیں، تو اس سے میری زندگی کے اندر بہت افیکٹ پڑا ہے ظفر بھائی. یہ رسول اللہ نے جو چیزیں کر دی ہیں ہم لوگوں کے لیے، سوچا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے سب کی نصیب کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ظفر بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم تو پیدا کر دیتے ہیں چلو لیکن یہ ہمارے بہت اچھی بچے. بات ہے. آج کم سے کم آپ کو افسوس تو ہے کہ جو آپ نے کیا تھا وہ غلط تھا. مجھے شروعات سے یہ ہی بہت افسوس بڑی ہے بات ظفر ہے. بھائی، مجھے شروعات سے ہی افسوس ہے، لیکن کیا شریعت کا ایسا قانون ہے کہ مطلب وہ چیز کو ہم واپس بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مجھے شروعات سے ہی اس کا افسوس تھا. میں کسی کی زندگی مطلب برباد کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اس میں میرے بچوں کی زندگی برباد ہوئی، یہاں تک کہ میری جو آج کی بیوی ہے وہ بھی مطلب اس چیزوں کو سوچ سوچ کے مطلب تیرے بچے میرے بچے یہ سب چلتے رہتا ہے ظفر بھائی. بہت مطلب ماحول ایک دم خراب ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہوا، یہ تمام اسلامی بھائیوں کے گھروں کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں. میں چیز کو سمجھ سکتا ہوں، جانتا ہر اسلامی بھائی جس کی 2 شادی ہوتی ہے، جس کے 4 5 بچے ہوتے ہیں، تو اس چیزوں کو سمجھتا ہے کہ مطلب ایک آدمی جو ہے کیسا پسے جاتا ہے بیچ میں، اگر وہ اچھا ہو تو، جس کی سوچ اچھی ہو. نہیں تو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچوں کا جو ہونا ہے انہوں دو، کہ وہ تو اللہ دیکھنے والا، اللہ ہی پالنے والا. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا ہوتا ہے تو مدرسوں میں جو آج بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے اسی کی دین ہے. اللہ کے بھروسے ہم پیدا کر دیتے ہیں اور مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، نہ کھانا نہ پانی. مدرسوں کی حالت دیکھو گے تو وہاں کا کھانا دیکھو گے، وہاں کا جو ماحول دیکھو گے، مجھے تو بہت ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر. ان کی تعلیم جب وہ آگے بڑھتے ہیں، جب بڑے ہوتے بہت ہیں، تو بری حالت ہوتی ہے ان کی. وہ ایسے ہو جاتے ہیں ظفر بھائی کہ وہ ابھی کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اسلام کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور اس میں بھی 100 میں سے کچھ 5 لوگ جو ہے وہ عالم بنتے ہیں. باقی میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے ایک رشتے میں ہی ہے جو مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس کے ماں باپ نے یہ کیا کہ ایک بچے کو اچھا پڑھایا. مطلب ایسا تھا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک گھر سے مطلب 3 اولاد چاہیے مجھے. رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک گھر میں میرے کو 3 اولاد چاہیے جہاد کے لیے. تو اس کے لیے یا 2 بھی 2 چلے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں تو اس میں سے ایک بیٹا جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دیں. تو اسی چکر میں یہ لوگ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. تو آج اس کی زندگی اتنی خراب ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کا نشہ کیا، ہر چیز کا مطلب مدرسوں میں ہی نشہ جو ہوتا ہے وہ مدرسوں میں ہی سے مل جاتا ہے ان کو. چھپ چھپ کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی گندگی جو ہے وہ مدرسوں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ آج ایسی حالت ہے، ایک بیٹا جو اچھا کما رہا ہے پڑھ لکھ کر، باہر جاب کرتا ہے، اچھی جگہ پہ اچھی پوسٹ پہ ہے. اور ایک بیٹا جو ہے مطلب ایسا ہو گیا کہ اس کے پاس نہ کام ہے، نہ دھندا ہے، نہ کچھ ہے، وہ نشے میں ہے، چھوٹا موٹا جاب کر کے ابھی سنبھلا ہے. اگر سنبھل جائے اچھا تو بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا میں آپ کو روک کے یہاں پر یہ بتا دوں کہ بہت جلدی میری ایک ویڈیو آنے والی ہے جس میں جی نے مدرسوں میں بچوں کی زندگی پر اس مدرسہ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، مذہبی ایجوکیشن، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسے جی بہت ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب وہ ویڈیو آئے گی تو سبھی آپ لوگ اسے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور جو بھی ہمارے مسلم بھائی بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی پلیز ایک بار دیکھیں اسے اور اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کریں مدرسوں میں پڑھا کر. جی پلیز. آپ بہت صحیح بات کر رہے ہو آپ. تو یہ ظفر بھائی ایک رات ایسی ہوئی کہ میں جو ہے درگاہ کی طرف اچھا میں درگاہ سے ہو کر ایک آدھ میں جی تھوڑا سا آپ کو روکا نا، ایک آدھ جو سپر چیٹس ہیں میں وہ بھی لے جی لیتا جی ہوں، پھر جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی پرمود جین جی ممبر بنے ہیں، بہت بہت شکریہ. پنکج نوادیا جی ممبر بنے ہیں. این وی اکھل آریہ جی نیو ممبر بنے ہیں. اور پی وی اکھل آریہ جی کی ایک سپر چیٹ بھی آئی ہے، بہت بڑی سپر چیٹ ہے ان کی، 1000 روپے کی. بہت بہت شکریہ ان کا. اور پپو جی ایک ممبر بنے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جی
अच्छा, एक मैं मैसेज भी देख रहा था, मैं उसे भी एक बार देख लेता हूँ। एक मैसेज पर मेरी निगाह गई थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईमेल किया है मुझे, शायद नबीला खान नाम से हैं, तो उनका ईमेल मेरे पास आया नहीं है। नबीला जी एक सेकंड, कहाँ गया इनका मैसेज? तभी देखा था मैंने, वो लॉस्ट हो गया शायद कहीं पे। वो कह रही हैं उन्होंने मुझे ईमेल किया है अपना इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैं बता दूं उन्हें कि मेरे पास ईमेल आया नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपने कुछ स्पेलिंग गलत कर दी हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखो जो मेरी ईमेल आईडी है ना, वो ये है। आप लोग इस पे मुझे ईमेल करें जिसे भी इंटरव्यू देना है, ठीक है। स्पेलिंग में ज़रा सा भी आप इधर उधर मिस्टेक करेंगे तो वो फिर इधर उधर हो जाएगा। और बीच में एक शिया मुस्लिम एक्स मुस्लिम भी थे, वो भी कह रहे थे कि उन्हें अपनी स्टोरी शेयर करनी है, तो प्लीज़ वो भी मुझे ईमेल कर दें। ये सेम मेरी ईमेल आईडी है, हसन नाम था उनका। उनकी भी शायद वो चैट, अब पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चैट हो जाती हैं तो फिर वो मिलती नहीं है। तो यार आप लोग स्पैम देखो प्लीज़ ना क्या करें, स्पैम की वजह से होता है। जब आप एक ही मैसेज को कई बार रिपीट करते हैं ना, तो जो काम के मैसेज होते हैं वो फिर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये स्पैम वगैरह ना करें। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने एक ही तरह के मैसेज कई बार डाल रखे हैं, तो स्पैम ना करें। और जो मॉडरेटर हैं चैनल के, वो भी ध्यान रखें कि स्पैम करने वालों को टाइम आउट दें या ब्लॉक करें। जी बताएं आप आगे। मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ ज़फ़र भाई। हम्म, एक रात का वक़्त था, जो मैं दरगाह से वापस लौट रहा था, मेरी बाइक जो है ख़राब हो गई। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, और दोस्त को फ़ोन किया और एक जगह पर मैं खड़ा हो गया। काफ़ी मतलब मैंने ये बात शायद अपने करीबी लोगों को बताई है, ज़्यादातर मैंने बताई है किसी को। हम्म, तो एक जगह पर एक ऐसा इलाका जहाँ मतलब बसी हो, ठीक है? उस बस्ती के मतलब करीब में ही अ, ऐसा होता है माहौल कि मतलब बहुत दूर शहर में या कहीं गाँव में या फिर एकदम ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पर ये चीज़ें होती है। लेकिन ये चीज़ जो है ये भरी बस्ती में भी है, सिटी में भी है। तो मैं रात के टाइम पहुँचा था, काफ़ी कुछ 3:30 बज रहे थे, 3:30 रात के बज रहे थे। तो मैं मेरे दोस्त की बाइक का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, कुछ 2 लोग आए वहाँ पर, हमारे कुछ हिंदू भाई थे वो, हिंदू भाई थे हमारे। तो वो 2 लोग आए और 2 लोग आके मेरे को पूछा क्या कर रहा है यहाँ पर? तो मैंने बोला कि इंतज़ार कर रहा हूँ।